21واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ آج کی ان آیات پاک سے حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، ان نصیحتوں کا بیان ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ آدمی دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کے حق میں مخلص ہوتا ہے تو وہ اولاد ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، یعنی ہر انسان دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایک برے سے برا آدمی بھی اپنی اولاد کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو اتنا بڑا دانشور آدمی حضرت لقمان بچے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور ساری نصیحتوں میں سب سے پہلی اور اہم نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، شرک سے بچنا، گمراہی سے بچنا، یہ سب سے بڑی نصیحت اور اہم نصیحت حضرت لقمان نے بیٹے کو کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت کریں اور اپنی اولادوں کو گمراہی اور شرک کے بارے میں ضرور اس کے بارے میں نصیحت کرتے رہا کریں کہ اے پیارے بچوں، یہ شرک بہت بری چیز ہے۔ حضرت لقمان کی کتنی اہم نصیحتیں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائیں، تو معلوم ہوا بہت ہی اہم نصیحتیں ہیں اور مزید آگے بھی آ رہی ہیں۔ تو پہلی چیز جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ شرک سے منع فرمایا۔ حضرت لقمان نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ پیارے بیٹے شرک نہ کرنا، کیونکہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم کائنات میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے۔ تو فرمایا اے پیارے بیٹے توحید پر قائم رہنا، ظلم نہ کرنا۔ ظلم کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو بے محل رکھنا، اس کی جگہ نہ دینا، اس چیز کا جو اصل مقام ہے وہ اسے نہ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ مثلا چٹائی فرش پہ ہوتی ہے، اس کو اوپر چھت پہ لگا دو، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم کا لغوی معنی ہے، یعنی جو اس کا مقام ہے، جو اس کی جگہ ہے، اس جگہ سے اس کو ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ جیسے شرک کے بارے میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ کفر کے بارے میں فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر بھی ظالم ہیں۔ اور اسی طریقے سے
تین چیزیں ہیں، ایک ہے کفر، ایک ہے نفاق اور ایک ہے شرک۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ ان تینوں چیزوں میں فرق ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی آمنت باللہ و ملائکہ، یہ جو ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ توحید پر، رسالت پر، قیامت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت پر، یہ ساری چیزیں عقائد میں شامل ہیں۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک بات کو آدمی نہ مانے یا اس کا انکار کر بیٹھے تو یہ کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا انسان توحید کو نہ مانے، کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کریم دو ہیں، یا کسی ایک نبی کو بھی نہ مانے، کہ کہے کہ جیسے یہودی اپنے اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، بعض نبیوں کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، تو اس طریقے سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور نفاق یہ ہوتا ہے کہ انسان بظاہر تو زبان سے تو ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے، میں توحید بھی مانتا ہوں، رسالت بھی مانتا ہوں، قیامت بھی، فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، لیکن دل سے انکار کرے تو ایسا بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ اور ایسے منافق کی سزا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ کافروں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ شرک ہے۔ شرک یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی ذات کا تو انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں یا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے۔ اللہ کے کسی پیارے بندے کو شریک کر لے، نبی کو، ولی کو، اللہ کی ذات میں، صفات میں یا عبادت میں، یہ چیز شرک کہلاتی ہے۔ مثلا اللہ کی ذات میں شریک کرنا مراد یہ ہے کہ آدمی کہے میں 3 خداؤں کو نعوذ باللہ مانتا ہوں، ایک خدا نہیں ہے، یا کہے میں 2 کو مانتا ہوں، جیسے عیسائی ہیں، عیسائیوں میں سے بعض 3 خدا کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ایک نہیں ہے بلکہ 3 مل کر خدا بنے ہیں، حضرت عیسیٰ اور ان کی اماں حضرت مریم اور اللہ کریم، نعوذ باللہ من ذالک، ان 3 کے مجموعے کو وہ خدا مانتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، خدا ایک نہیں ہے۔ اور مجوسی 2 خدا کے قائل ہیں، ایک یزدان اور ایک اہرمن، یعنی ایک نیکی کا پیدا کرنے والا ہے اور دوسرا برائی کا پیدا کرنے والا ہے، یہ ان کے نزدیک ہے مجوسیوں کے، یعنی ایک نور پیدا کرتا ہے اور ایک تاریکی پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں یہ اللہ کی صفت بیان کی کہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ یہ سب کرنے والا، نور اور تاریک کو پیدا کرنے والا، اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح مشرک بت پرست لوگ بہت سے خداؤں کے قائل ہیں، ہر ایک نے بارش کا الگ خدا بنایا، رزق کا الگ بنایا، اولاد کا الگ بنایا۔ تو اگر جو انسان اس طرح کا قائل ہو تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اور ایسا انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کی صفات مختصہ ہیں، جو اللہ کریم کی خاص صفات ہیں، ان میں کسی کو بھی شریک کرنا یہ اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں بھی فرما سکتے ہیں کہ اللہ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا، کیونکہ کسی مخلوق میں چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، پیر ہو، امام ہو، اللہ کی صفات کی طرح کسی کے اندر صفات نہیں پائی جاتی۔ اور شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں شریک کرنے کی بھی چند اقسام ہیں، اور ان میں سے پہلی یہ ہے کہ شرک فی القدرت، اللہ کی طرح صفت قدرت
کسی دوسرے آدمی کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا انسان یہ سمجھے کہ فلاں پیغمبر، فلاں نبی، فلاں شہید بارش بھی برسا سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے ان چیزوں کو ثابت کرے کہ اولاد فلاں پیغمبر بھی دے سکتا ہے، یا فلاں پیغمبر بھی مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا رازق فلاں پیغمبر ہے، یا فلاں کوئی اور مخلوق ہے، تو یہ اللہ کی قدرت میں انسان شریک ٹھہرا رہا۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی صفات ہے، اللہ کے علاوہ یہ صفات کسی انسان کے اندر، کسی مخلوق کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ اور اسی طرح شرک فی العلم ہے، جیسا اللہ کریم کا علم ہے، کسی دوسرے کے لیے علم کو ثابت کرنا، مثلا یوں کہے کہ اللہ کی طرح فلاں پیغمبر، فلاں نبی، فلاں ولی غیب کا علم رکھتے ہیں، یا جس طرح اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے، انہیں بھی ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم ہے، یا دور اور نزدیک کی تمام چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، تو یہ شرک فی العلم ہے کہ اللہ کے علم میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے، حالانکہ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ نے فرمایا زمین میں دیکھو، آسمان میں دیکھو، میری صفات والا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ آدمی اللہ کے ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ رب کی صفات کیسی ہیں، اور وہ عام سمجھ کے لوگوں کے اندر بھی اس چیز کو شمار کرے۔ انسان کی تو عقل ہی نہیں ہے اتنی حیثیت رکھتی کہ اللہ تک اس کی رسائی ہو سکے۔ رب کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اور اللہ ان چیزوں میں وحدہ لا شریک ہے۔ کسی اللہ کی ذات کسی انسان کے عقل میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی اور جتنی صفات ہیں، شرک فی السمع والبصر، اللہ کی دیکھنے والی صفت، اللہ کی سننے والی جو صفات ہیں، کما یلیق بشانہ، ہم نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ کی سمع کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے، سننا کیسے ہے، اس کا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی صفات، یعنی یہی صفات دیکھنے والی، سننے والی، اگر کسی مخلوق کے لیے وہ انسان ثابت کرتا ہے تو انسان وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح عبادت میں شرک کرنا تیسری جو چیز ہے، جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھا جائے تو یہ انسان بھی اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔ قولی، فعلی اور مالی عبادات سب اللہ کا حق ہے۔ کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی ولی کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نظر ماننا، یا کسی کی منت منوت کرنا، جیسے کہ 10 محرم کو نظر حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یا نظر پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ناموں کی ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ اسی انداز کی انہی کے نام کی منت منوت کی جائے، تو فرمایا یہ بھی انسان عبادت میں شرک کر رہا ہے۔ نظر و نیاز، منت منوت، یہ بھی عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ عبادت جو بھی ہے، چاہے قولی، فعلی، مالی ہے، یا نظر و نیاز ہے، یا منت منوت ہے، عبادت کی ہر قسم رب کے لیے خاص ہے، اور اس لیے یہ چیزیں بھی اللہ کے لیے خاص ہیں، تو کسی اور کے اندر ان چیزوں کو شامل نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ بعض کام ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، ان تمام کاموں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، جیسے نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، اور ان کو ہاتھ دکھلانا اپنی قسمت دکھلانے کے لیے کہ تاکہ وہ ہماری قسمتیں بتلائے، یا نجومیوں سے فال لکھوانا، اور اسی طرح تصاویر کی تعظیم وغیرہ کرنا، یا کسی انسان میں سے کسی کو حاجت روا کہنا، مشکل کشا کہہ کر پکارنا، یہ ساری چیزیں ان میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ تو اس لیے ان سارے کاموں سے
انسان کو پرہیز کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ یہ فرمائی کہ بیٹے شرک کبھی نہ کرنا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھے ملے اتنے گناہوں کے ساتھ، یعنی تیرے اتنے زیادہ گناہ ہوں کہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، تو اتنے بڑے گناہ لے کے آ، میں تجھے بخش دوں گا، میری رحمت بہت زیادہ ہے، لیکن شرط لگائی ما لم تشرک بی شیئا، لیکن تیرے نامہ اعمال میں اگر شرک والا گناہ نہیں ہے تو جتنے بڑے گناہ لے کے آ، میں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، میں رب تجھے معاف کر دوں گا، لیکن ما لم تشرک بی شیئا، اگر میرے کسی پیارے کو میری ذات، صفات یا عبادت میں شریک کرے گا۔ پھر قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ فرماتے ہیں بے شک ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ معاف نہیں فرماتے، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف فرما دیں گے جو اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے اللہ چاہیں گے۔ اس کے علاوہ کے تو سارے گناہ رب معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک جس کے نامہ اعمال میں ہوا، سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں میں اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ گناہ سے بھی ایک ہاتھ آگے ہے۔ غلطیاں تو معاف ہو جاتی ہیں، بغاوت کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ کسی ملک کے قانون میں بغاوت کی معافی نہیں ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں میں غلطیاں تو معاف کر دوں گا، میں بغاوت کو میں اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو نصیحت فرما رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔